اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امیر المؤمنین علیہ السلام من نسب نفسه للناس اماما فلیبدأ بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیرہ۔ ناظرین کرام، مولا متقیان کے ایک خوبصورت سے کلام کو آپ کی خدمت بیان کرنے کا شرف حاصل کیا۔ نہج البلاغہ کے اندر کلمات قصار میں یہ کلمہ نمبر 73 بنتا ہے، جس میں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے نکلے تو پہلے ضروری ہے کہ خود اپنے نفس کو تبلیغ کرے قبل اس کے کہ وہ دوسروں کو تبلیغ کرے اور دوسروں کو تعلیم دے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم کے اندر متعدد مقامات پر اس سلسلے میں آیات موجود ہے۔ مثال کے طور پر سورہ صف کی آیت نمبر 2 اور 3 کے اندر ارشاد یہ ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے صاحبان ایمان، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے، اور خدا کو یہ بات بہت ناگوار ہے کہ تم وہ بات کہو جس پر خود عمل نہیں کرتے۔ پھر اسی طریقے سے قرآن کریم میں ایک اور مقام پر آیا ہے کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کیا تم دوسروں کو امر بالمعروف کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول چکے ہو جبکہ تم خود قرآن کی آیتوں کی تلاوت کر رہے ہو۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جو سورہ جمعہ کے اندر پیغام یہ آیا ہے کہ یہ یہودی وہ ہیں کہ جن کی مثال حمار کی طرح ہیں، تو حمار کی طرح کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ دوسروں کو تو نصیحت کرتے تھے لیکن خود اس نصیحت پر عمل کرنے والے نہیں تھے۔ تو اگر کوئی اسی طرح سے اپنی زندگی کے اندر بھی دوسروں کو تو عمل معروف کرنے والا ہوگا لیکن خود اس پر عمل کرنے والا نہیں ہوگا تو پھر ظاہراً اس کی مثال بھی انہی یہودیوں کی طرح ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اپنے اصحاب سے کہا اور لوگوں سے کہا کہ تم دوسروں کو تبلیغ کرتے ہو دین کی جب کہ تمہیں اپنے گناہ کے بارے میں یقین ہے، اور جن کو تم تبلیغ کر رہے ہو ان کے گناہ کے بارے میں تمہیں شک ہے، تو شک کی بنیاد پر دوسروں کو تبلیغ کیے جا رہے ہو اور اپنے یقین کے اوپر کوئی تبلیغ نہیں کر رہے جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ تم سے گناہ سرزد ہوئے ہیں۔ تو ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو سدھارے، اپنے آپ کو ٹھیک کرے۔ مولا سید سجاد نے باقاعدہ دعا مانگی ہے۔ رمضان کی 24ویں تاریخ کے دن کی دعاؤں کے اندر یہ دعاؤں کا جملہ مولا سید سجاد کی طرف سے ملتا ہے کہ پروردگار میں پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے کہ میں پسند کرنے والا تو ہوں نیک افراد کو، لیکن میرا شمار ان لوگوں میں نہ ہوتا ہو، اور میں ان لوگوں سے بدظن تو ہوں اور برا تو محسوس کرتا ہوں کہ جو برائیاں کرتے ہیں، لیکن میرا شمار بھی خدا نخواستہ ان میں نہ ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ مولانا سید سجادی ہمیں اور آپ کو سکھانے کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ انسان کو دوسروں کو نیکی کے راستے دکھانے کے بجائے پہلے خود نیکی کے راستے کی طرف آنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آغا محسن قراتی کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہا کہ قبلہ میری بیوی بہت بد زبان ہے، بہت بد اخلاق ہے، میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا، یا ظاہراً انہوں نے کسی ایک عالم کا واقعہ کوٹ کیا ہے، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ تم کوئی زبان سے انہیں نصیحت نہ کرو، امر بالمعروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک کام کرو شاید اس طریقے سے وہ تمہاری بیوی ٹھیک ہو جائے۔ وہ کیا؟ کہا کہ گھر کے چاروں طرف آئینے لگا دو، اور بڑے بڑے سے جب آئینے لگے ہوں گے اور وہ بد اخلاقی کر رہی ہوگی تو خود اپنے آپ کو آئینے میں دیکھے گی، اور آئینے میں اپنے آپ کو جب برا دیکھے گی تو برداشت نہیں کر سکے گی، خود ٹھیک ہونے کی کوشش کرے گی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ مشورہ بڑا کام کا ثابت ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد ہی بیوی کا اخلاق بہتر ہونے لگا، کیونکہ کوئی بھی انسان پسند نہیں کرتا کہ اس کو برائی کے ساتھ دیکھا جائے، اس کی شہرت برے نام کے ساتھ ہو اور بدنامی کے ساتھ ہو۔ تو اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ اس کے اندر کی جو برائیاں ہیں وہ کتنی زیادہ غلیظ اور بری ہیں، تو پھر دوسروں کی برائیاں انسان کو نظر نہیں آئے گی۔ سب سے پہلے انسان اپنے برائیوں کی طرف دیکھے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جب انسان انگلی اٹھا رہا ہوتا ہے کسی کی طرف، تو ایک انگلی کسی کی طرف اٹھاتا ہے، 4 انگلیاں خود انسان کی اپنی طرف اٹھ رہی ہوتی ہیں۔ پہلے 4 مرتبہ اپنے آپ کو اینالائز کرے، اس کے بعد دوسروں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ پیغمبر اکرم کے واقعات دیکھیے، مولا متقیان کے واقعات دیکھیے۔ باقاعدہ مولا متقیان نے نہج البلاغہ کے اندر لعنت بھیجی ایسے افراد کے اوپر، لعن اللہ کہہ کر مخاطب کیا ایسے افراد کو کہ جو دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہیں لیکن خود وہی کام کرتے ہیں، اور دوسروں کو تو برائیوں سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن خود اس برائی کے اندر ملوث ہوتے ہیں۔ پروردگار انشاءاللہ ہم سب کو تزکیہ نفس کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ساتھ ساتھ ٹھیک انداز میں امر بالمعروف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔